بہادر شاہ ظفر مغلیہ خاندان کا آخری فرما روا گزرا ہے. اس نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ کہتا ہے ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. کہتا ہے میری نظر میں وہ مومن ہونا تو دور کی بات، انسان بھی نہیں ہے جسے خوشیوں میں خدا اور اس کا رسول بھول جائے. ایک انسان کی بد نصیبی کا یہ سب سے بڑا وقت ہوتا ہے کہ وہ خوشیوں کو ایسے طریقے سے منائے اور خوشیاں منانے کے لیے ایسے انداز اختیار کرے کہ جس ذات نے خوشی دی ہے اسی کو ناراض کر بیٹھے. ہمارے معاشرے میں اکثر شادیاں اسی انداز سے ہو رہی ہیں. مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے لیے سب سے بہتر نمونہ میرے محبوب کی زندگی میں ہے. کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت حضور کی پوری امت کو فرما رہا ہے اور ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول کی زندگی میں سب سے بہتر نمونہ ہے. اب نماز پڑھنے میں حضور کی ذات ہمارے لیے سب سے بہتر نمونہ ہے. حج کرنے میں حضور کی ذات ہمارے لیے سب سے بہتر نمونہ ہے. زکوٰۃ دینے میں، صدقہ و خیرات کرنے میں حضور کی ذات اور ارشادات ہمارے لیے سب سے بہتر نمونہ ہے. روزہ رکھنے میں حضور کی ذات ہمارے لیے سب سے بہتر نمونہ ہے. اب بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی کہ صرف نماز میں ہمارے لیے حضور نمونہ ہے، یا صرف روزہ رکھنے میں ہمارے لیے سب سے بہتر نمونہ ہے، یا صرف حج کرنے میں حضور ہمارے لیے سب سے بہتر نمونہ ہے. بات یہاں ختم نہیں ہوتی. بات اس سے آگے بڑھتی ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے حضور پڑھتے تھے، روزے ایسے رکھو جیسے حضور چاہتے تھے، حج ایسے کرو جیسے حضور کرواتے تھے. اسی طرح شادیاں ایسے کرو جیسے حضور چاہتے تھے. بچوں کو تعلیم وہ دو جو حضور چاہتے تھے. ماؤں بہنوں بیٹیوں کا پردہ اور لباس وہ رکھو جو حضور چاہتے تھے. رشتے وہ پسند کرو جو حضور چاہتے تھے. تخت پر حکمران وہ لاؤ جو حضور چاہتے تھے. ملک کا نظام وہ بناؤ جو حضور چاہتے تھے. یعنی زندگی کے ہر قدم پر، ہر موڑ پر میرے محبوب کی ذات اور محبوب کی زندگی تمہارے لیے سب سے بہتر نمونہ ہے. صرف نماز پڑھنے میں نہیں، شادی کرنے میں بھی میرے محبوب کی ذات تمہارے لیے سب سے بہتر نمونہ ہے. شادیاں ایسے کرو جیسے حضور چاہتے ہیں. رشتے ایسے تلاش کرو جیسے حضور چاہتے تھے. دیکھیں، اگر یہ عام رسم اور رواج کی طرح شادی کے موقع پہ اسی طرح یہاں کوئی ناچنے والی منگوا لیتے، کوئی گانے والے منگوا لیتے، تو کیا ہوتا؟ جتنے آتے سب لعنتیں سمیٹتے، اور اٹھ کے جب یہاں سے جاتے نا تو جتنی تنہا سب کو لعنتیں ملتی، اتنی اکٹھی انہیں بھی دی جاتی کہ یہ سب کے لیے لعنتوں کا سبب بن گئے. مگر یہ شادی اللہ کی عزت کی قسم، امام الانبیاء کے غلام، ایسی شادی بن گئی دین کی مجلس قائم کر کے، درس قرآن رکھ کر، درس حدیث رکھ کر، کہ اس شادی کی خوشی میں صرف آپ شریک نہیں ہوئے، تمہارا نبی بھی شریک ہو گیا.
اس شادی کے موقع پر رب کی رحمتیں بھی شریک ہو گئی، اس کا فضل بھی شریک ہو گیا۔ ایک مسلمان کو جو جچتا ہے نا اس کو وہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم آزاد نہیں، ہم حضور کے غلام ہیں۔